اللہ جل جلالہ کی ذات اس پوری کائنات کی خالق مالک ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں کو بنایا، ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا، عبودیت کا ہمیں موقع بھی عطا فرمایا، اپنی عبودیت کا موقع عنایت فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اتنی نہایت کریم ذات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے بعض اوقات ایسے بنائے کہ ان اوقات میں اگر ہم کوئی تھوڑا سا عمل کریں تو وہ ہمارا تھوڑا سا عمل اللہ جل جلالہ کے تقرب کا، اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہی ایام میں سے یہ ایام 10 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں کہ ان ایام کے بہت سارے فضائل آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائے۔ وہ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور 10 راتوں سے مراد مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو ان کی فضیلت ہمیں یہاں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ان ایام کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، کتنی عزت ہے کہ اللہ نے ان ایام کے قرآن مجید میں قسم اٹھائی۔ اور ان ایام کی آپ علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ فضیلت ذکر فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کو اشہر حرم میں بنایا، یعنی جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن گویا کہ ان 4 حرم 4 حرمت والے، عظمت والے محترم مہینوں میں سے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان ایام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان ایام میں اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ادا کی جاتی ہے کہ جس کو حج کہا جاتا ہے۔ بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ان ایام کو اللہ رب العزت نے کیوں اتنی فضیلت عطا فرمائی، اس کی وجہ انہوں نے ذکر فرمائی کہ ان ایام میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عبادات کو جمع فرما دیا، کہ جیسا کہ ان ایام میں نماز بھی ادا کی جاتی ہے، اور ان ایام کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اور اسی طرح ان ایام میں قربانی، اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے، جانور کا خون بہایا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک اور بڑی عبادت جس کا تعلق انہی ایام کے ساتھ ہے کہ ان ایام میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا عشرہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عبادتوں کو ہمارے لیے جمع فرما دیا، تو لہٰذا ان ایام کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلہ منها من قیام لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں 10 ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے، کہ 10 ذی الحجہ میں اللہ کی عبادت کی جائے عام دنوں کے علاوہ یہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ کیوں زیادہ محبوب ہے؟ فرمائے کہ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ، فرمائے کہ بصیام سنہ، کہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان ایام کی راتوں میں، یعنی یہ جو راتیں ہیں 10 ذی الحجہ کی، فرمائے کہ ان ایام کی ان دنوں کی ہر رات، فرمائے کہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے اللہ کے ہاں ان ایام کا۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ ان ایام کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو۔ فرمائے کہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام 10 ذی الحجہ، فرمائے کہ اور نہ ہی کوئی اور دن ایسا ہے
کہ اس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا کہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ تَسْبِيحَ وَتَكْبِيرَ وَتَهْلِيلَ وَتَحْمِيدَ کہ ان ایام میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، تسبیح بیان کی جائے، تحلیل، تکبیر و تحمید، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا کثرت سے ذکر کرنا، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا۔ اور اسی طرح ان ایام کے روزوں کے متعلق ذکر ہوا کہ ہر دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو کتنا مقام ہے کہ ان ایام کی ہم فضیلت پہچانیں، ان ایام کا مقام پہچانیں، اور ان دنوں کے آنے سے پہلے ہم ان دنوں کی تیاری کریں۔ اور تمام احباب جو سن رہے ہیں، تمام احباب یہ تہیہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ان ایام کے دنوں کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور راتوں کے عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی 1 رات لیلۃ القدر کی، اور اللہ نے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے ہر رات کو لیلۃ القدر کے رات کے برابر بنا دیا۔ کتنا مقام ہے! اور اس کے ساتھ اسی طرح یوم عرفہ کے الگ فضائل، یوم النحر کے الگ فضائل، یوم العید کے الگ فضائل انشاءاللہ باقی اپنے مقام پر ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔